الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، گزشتہ کل کے بیان میں روزہ کن لوگوں کو نہ رکھنے کی اجازت ہے اس کے بارے میں لب کشائی کی تھی۔ آج روزے کی قضا اور فدیہ کیا ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی لب کشائی کی جائے گی۔ کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا ہو تو جیسے ہی عذر ختم ہو جائے تو فوراً اس روزے کی قضا کر لینی چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا معلوم کس وقت موت آ جائے۔ قضا روزوں میں اختیار ہیں، چاہے لگاتار یعنی مسلسل روزے کی قضا کریں یا ایک ایک کر کے، مثلا ایک روزے کی قضا آج کی تو دوسرے کی 2 دن کے بعد کی۔ اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا بیمار آدمی تندرست ہو جانے کے بعد اپنی موت تک اتنا وقت نہ پائے کہ جس میں چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کر سکے تو اس کے ذمے سے اتنے روزے کی قضا معاف ہو جائے گی، یعنی ان روزے کے لیے فدیے کی وصیت کرنا ضروری نہیں، ورنہ اقامت یعنی مقیم ہونے کی حالت میں یا صحت یابی کا وقت پانے کے باوجود اتنے دنوں کی قضا نہیں کی اور موت کا وقت آ گیا تو پھر فدیے کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ وصیت کی صورت میں ایسا شخص اگر اتنا مال چھوڑ کر گیا کہ وارثین کے لیے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ بغیر وصیت کی صورت میں فدیے کی ادائیگی بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ روزے کا کفارہ، رمضان المبارک میں روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ رمضان کی قضا اور روزے اور اس کے علاوہ روزے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اور صرف رمضان کے ادا روزے توڑنے کی وجہ سے کفارہ رمضان کی بے حرمتی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ رمضان المبارک میں روزے توڑنے کا کفارہ 3 چیزوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 1 پر غلام آزاد کرنا، نمبر 2 پر رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ لگاتار 60 دن کے روزے رکھنا، نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ان تینوں میں ترتیب واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانے میں غلام نہیں ہوتے ہیں، اس لیے لگاتار 60 دنوں کے روزے رکھنا ہی واجب ہے، لیکن بیچ میں کوئی روزہ نہ چھوٹے۔ اگر بیچ میں کوئی روزہ چھوٹ گیا تو شروع سے واپس 60 دن کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر 60 دن کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر تیسرے نمبر پر 60 مسکینوں کو یعنی کہ ضرورت مندوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ضروری ہے۔ 60 مسکینوں کو نہ کھلا سکے تو ایک مسکین کو 60 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ ایک مسکین کو 120 دن تک کھلائے تو یہ بھی درست ہے، البتہ مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا کھلایا تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر 60 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا کھلایا اور دوسرے 60 مسکینوں کو دوسرے وقت کا کھلایا تو یہ بھی درست نہ ہوگا، کیونکہ 60 مسکینوں کو اس طرح کھلانا ضروری ہے کہ ہر ایک کے حصے میں کم سے کم 2 وقت کا کھانا آ جائے۔ اگر کھانا نہ کھلانا چاہیں تو 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت 60 مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقہ کرنا ضروری ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی فقیر کو سب گیہوں یا اس کی قیمت دینا درست نہیں ہے، کیونکہ ہر مسکین کو الگ الگ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دینا ضروری ہے۔ یہ کفارے کے احکامات ہیں۔
البتہ فدیے کا حکم اس سے الگ ہے۔ بہت سارے روزے کو فدیے بہت سارے روزے کے فدیے ایک ہی مسکین کو بھی دے سکتے ہیں اور بہت سارے مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک روزے کا فدیہ ایک سے زائد مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اسی پر علماء کا فتویٰ ہے۔ سامعین کرام، آگے وہ لوگ جن کا رمضان میں روزے داروں کی طرح پورا دن گزارنا ضروری ہے، اس پر لب کشائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔